اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عام طور پر آپ کے ذہن میں یہ کبھی بھی خیال آتا ہے کہ جہاں پر عوام کی جمگٹ دکھتی ہے، ہزاروں سر یہاں پر نظر آتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ کو عید کی خوشیاں مناتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں، لیکن دراصل ہم جس علاقے پر کھڑے ہیں یہ علاقہ ایک چھوٹا سا دیہات ہے جس کو وڈولی کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ملک بھر میں عید الفطر بڑے جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی، جس میں بڑے چھوٹے بچے بوڑھے سبھی نے حصہ لے کر عید سعید کی مبارکباد پیش کی اور خوشیوں میں مگن رہ کر یوم عید الفطر کو الوداع کہا۔ یہ حقیقت بھی ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر شہر کے اکثر و بیشتر افراد عیدگاہ پہنچ کر نماز ادا کرنے کو ترجیح دیتے ہیں تاکہ رشتہ دار دوست احباب سے ملاقات ہو اور فوری عید کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ اس بات میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عیدگاہ میں نماز ادا کرنے کا لطف کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ شہری سطح پر عیدگاہ میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں افراد نماز ادا کرتے ہیں، جہاں پر پولیس کی بھاری جمعیت اپنا پہرا دیے ہوئے ہوتی ہے، اور آج کے پرفتن و پرتشدد دور میں پولیس کا پہرا ہونا بھی چاہیے، ورنہ کسے پتا کہ ہم جس نیک تمناؤں و نیک ارادوں کے ساتھ عید سعید کی نماز ادا کرنے گئے تھے پھر واپس لوٹ کر عید کی مبارکباد اپنے گھر والوں کو دے سکیں گے یا نہیں۔ آج کے اس پرآشوب دور میں عیدگاہ پر جانے والا ہر فرد ایک طرف خوشیوں میں سماتا نہیں، وہیں دوسری طرف وقفے وقفے سے یہ خوف طاری ہوتا رہتا ہے کہ کب کیا ہوگا، اس لیے کہ ہم ہر سال عیدین کے موقع پر ہو یا نماز جمعہ کے وقت ناخوشگوار واقعات رونما ہونے کی خبریں سنتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کسی شہر کے بڑے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو ایک قسم کا خوف دلوں میں جاگ اٹھتا ہے، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس طرح کے حالات شہری سطح تک ہی سمت ہیں۔ دیہات، موازیات کے مساجد، عیدگاہیں ابھی تو فتنہ پرست و فسادیوں سے محفوظ ہے، اور وہاں گنگا جمنی تہذیب کے دیے آج بھی روشن ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ یہ جو خدشات آپ ظاہر کر رہے ہیں، یہ خدشات سے ہمارا یہ چھوٹا سا دیہات وڈولی نام کا دیہات اس سے مستثنیٰ ہے۔ یہاں پر جو لوگ بھی رہتے ہیں چاہے مسلم کی بہت قلیل تعداد ہے، بڑی مشکل سے 7 سے 8 گھروں پر مشتمل یہاں کی ساری مسلم آبادی ہے، اور 400 ساڑھے 400 تقریباً گھر غیر مسلم آبادی کے ہے۔ باوجود اس کے کہ حالات دنیا میں مسلمانوں کے سلسلے میں تنگ نظر آ رہے ہیں بظاہر، یہاں پر ہمارے پاس ویسے کوئی مسئلہ ہے نہیں۔ گنگا جمنی تہذیب کی مثال یہاں پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اسی لیے موازیات کی عوام بلا کسی پولیس پہرے کے بے خوف ہو کر نماز عید ادا کرتے ہیں اور انہماک کے ساتھ خوشیوں میں مگن ہو جاتے ہیں، جبکہ بڑے شہروں میں ایک سے زائد افراد کا ایک جگہ جمع ہونا بھی خدشے سے خالی نہیں مانا جاتا۔ کہیں پر فتنہ پرست و فسادی اپنا کام پہچان لیتے ہیں تو کہیں پر سیاسی قائدین اپنا الو سیدھا کر لیتے ہیں۔ شہروں اور دیہاتوں دونوں مقامات کے غیر مسلم افراد عیدگاہ پہنچ کر مسلمان بھائیوں سے بغل گر ہو کر بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، لیکن مذکورہ دونوں مقامات کی عیدگاہوں پر آنے والے غیر مسلم بھائیوں میں فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ شہروں میں پائے جانے والے عیدگاہ پر سیاسی قائدین کی قطار ہوتی ہے جو بڑے ہی سیکولر بن کر ووٹ کی لالچ میں عید کی مبارکباد دینے چلے آتے ہیں، اور عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہم بھی سیکولر ہیں۔ یہ بات اور ہے کہ تمام قائدین اس طرح کے نہ ہوں گے، جبکہ موازیات کے عیدگاہ پر غیر مسلم عام افراد ہوتے ہیں جو مسرت سے سرشار ہو کر بلا کسی مذہب و ملت عید کی مبارکباد مسلم بھائیوں کو پیش کرتے ہیں۔ دیہاتی عوام کی دوستی و بھائی چارگی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ خوشی کے موقع پر ایک دوسرے کے گھر بن بلائے چلے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تھوڑا ہی صحیح لیکن شیر خورما نوش فرما لیتے ہیں۔ اسی لیے دیہاتوں میں بسنے والے عوام کی طرز زندگی فقید المثال مانی جاتی ہے۔ سارے ملک بھر میں اسی طرح گنگا جمنی تہذیب کی شمع روشن کی جا سکتی ہے، مذہبی تفرقات کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، آپسی بھائی چارے کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ عام افراد سیاسی اقتدار کے ہوس پرست لیڈروں کے جھانسے میں نہ آئیں۔ پھر دیکھیے کہ ملک میں کہیں دنگا ہوگا نہ فساد ہوگا۔ ہیمنت کرکرے سے لے کر اخلاق کے گھر کی حفاظت ہم سب مل کر کریں گے۔